اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مردوں کے زندہ ہونے کا واقعہ، اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، شہر میں تو ان کی وبا پھیل جانے سے لوگوں پہ موت کا خوف سوار ہو گیا، اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہی رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے فرشتے کو جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلند آواز یہ کہہ دیا، مر تو آ، یعنی تو سب مر جاؤ۔ جس مہیب اور بھیانک چیخ کو سن کر غیر کسی بیماری کے بالکل اچانک یہ سب کے سب مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں لاشوں کے پاس گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس موت ناگانی اور بے گور و کفن لاشوں کے قربانی دیکھ کر جو غم سے ان کا دل بھر گیا، آپ دیدہ ہو گئے۔ آپ بڑے سودے دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر یہ وحی اتر پڑی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم کٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈانچے بن گئے۔ یہ وہی آئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی ان ہڈیوں کے ڈانچوں میں گوشت چڑھ گئے۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل، آپ یہ کہہ دو کہ مردوں، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ جیسے آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے جمعہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں دم زون میں ناگا یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئیں، سبحان کا اللہم بحمدی کا لا الہ الا انت۔ پھر یہ سب لوگ جنگل کے سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے مبعوث، کیا تم نے دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر میں نے زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ درس ہدایت۔ بنی اسرائیل کے اس محیل العقول واقعے سے مندرجہ ذیل ہدایات ملتی ہیں۔ نمبر 1، آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا، لہذا موت سے بھاگنا بالکل ہی بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو موت مقدر فرما دی ہے وہ اپنے وقت پر ضرور آئے گی، نہ ایک سیکنڈ اپنے وقت سے پہلے آ سکتی ہے، نہ ایک سیکنڈ بعد میں آئے گی۔ لہذا بندوں کو لازم ہے کہ رضا الہی پہ راضی ہو کر صابر و شاکر رہے، خواہ کتنی ہی وبا پھیلے یا نقصان کا رن پڑے، امتحان و سکون کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے، اور یقین رکھیں جب تک میری موت نہیں آتی مجھے کوئی نہیں مار سکتا۔ میں مر سکتا ہوں، جب میری موت آ جائے گی تو میں کچھ بھی کروں، کہیں بھی چلا جاؤں، بھاگ جاؤں یا ڈٹ کر کھڑا ہو جاؤں، میں کسی حال میں بچ نہیں سکتا۔ نمبر 2، اس آیت میں خاص طور پر مجاہدین کو ہدایت کی گئی ہے کہ جہاز سے گریز کرنا یا میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جانا اگر اس موت کو دفع نہیں کر سکتا۔ لہذا مجاہدین کو میدان جنگ میں دل مضبوط کر کے ڈٹے رہنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ میں موت کے وقت سے پہلے نہیں مر سکتا، نہ کوئی مجھے مار سکتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے والے اس قدر بہادر اور شیر دل ہو جاتا ہے کہ خوف اور بزدلی کبھی اس کے قریب نہیں آتی، اور اس کے پائے استقلال میں کبھی بال برابر بھی کوئی لرزش نہیں آ سکتی۔ اسلام کا بخشا ہوا یہی وہ مقدس عقیدہ ہے جس کی بدولت مجاہدین اسلام ہزاروں کفار کے مقابلے میں تنہا پہاڑ کی طرح جم کر جنگ کرتے تھے، یہاں تک کہ فتح مبین ان کے قدموں کا بوسہ لیتی تھی۔ وہ ہر جنگ میں مظفر و منصور ہو کر اجر عظیم و مال غنیمت کی دولت سے
مالا مال ہو کر اپنے گھروں میں اس حال میں واپس آتے تھے کہ ان کے جسموں پر زخم کی کوئی خراش بھی نہیں ہوتی تھی. وہ کفار کے دل کفار کے دل بادل لشکروں کا صفایا کر دیتے تھے. شاعر مشرق نے اس منظر کی تصویر کشی کرتے ہوئے کسی مجاہدین اسلام کی زبان سے یہ ترانہ سنایا ہے کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اٹھ جاتے تھے. ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اڑ جاتے تھے. اکثر سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ٹینک کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. کلیات اقبال بانگ درا. لطیفہ منقول ہے بنو امیہ کا بادشاہ عبد المالک بن مردان جب ملک شام میں طاعون کی وبا پھیلی تو موت کے ڈر سے گھوڑے پہ سوار ہو کر اپنے شہر سے باہر نکلا اور ساتھ میں اپنے خاص غلام اور کچھ بوجھ بھی لے لی. وہ طاعون کے ڈر سے اس قدر خائف اور ہنسا تھا کہ زمین پر پاؤں نہیں رکھتا تھا بلکہ گھوڑی کی پشت پر سوتا تھا. درمیان سفر ایک رات اس کی نیند نہیں آئی تو اس نے اپنے غلام سے کہا کہ تم مجھے کوئی قصہ سناؤ. تو ہوشیار غلام نے بادشاہ کو نصیحت کرنے کا موقع پا کر یہ قصہ سنایا. ایک لومڑی اپنی جان کی حفاظت کے لیے شیر کی خدمت میں گزاری کیا کرتی تھی تو کوئی درندہ شیر کی ہیبت کی وجہ سے لومڑی کی طرف دیکھ نہیں سکتا تھا اور لومڑی نہایت ہی بے خوفی اور اطمینان سے شیر کے ساتھ زندگی بسر کرتی تھی. چنانچہ ایک دن ایک عقاب لومڑی پر جھپٹا تو لومڑی بھاگ کر شیر کے پاس چلی گئی اور شیر نے اس کو اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا. عقاب دوبارہ جھپٹا اور لومڑی کو شیر کی پیٹھ پر سے اپنے چنگل میں دبا کر اڑ گیا. لومڑی چلا کر شیر سے فریاد کرنے لگی تو شیر نے کہا کہ لومڑی میں زمین پر رہنے والے درندوں سے تیری حفاظت کر سکتا ہوں لیکن آسمان کی طرف سے حملہ کرنے والوں سے میں تجھے نہیں بچا سکتا. یہ کہ قصہ سن کر عبد الملک بادشاہ بڑی عبرت حاصل ہوئی اور اس کی سمجھ میں آ گیا کہ میری فوج ان دشمنوں سے تو میری حفاظت کر سکتی ہے جو زمین پر رہتے ہیں مگر جو بلائیں اور وبائیں آسمان سے مجھ پر حملہ آور ہوں ان سے مجھ کو نہ میری بادشاہی بچا سکتی ہے، نہ میرا خزانہ، نہ میرا لشکر میری حفاظت کر سکتا ہے. آسمانی بلاؤں سے بچانے والا بجز خدا کے اور کوئی نہیں ہو سکتا. یہ سوچ کر عبد الملک بادشاہ کے دل سے تون کا جاتا رہا. وہ رضائی پر راضی رہ کر سکون و اطمینان کے ساتھ اپنے شاہی محل میں رہنے لگا. ایک کے ساتھ اتنا ہی آج ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا موضوع ہوگا 100 برس تک مردہ رہے پھر زندہ ہو گئے. ہمارا کل کا موضوع ہے 100 برس تک مردہ رہے پھر زندہ ہو گئے. یہ قرآنی واقعات و جبائد کا بہترین گلدستہ عجائب القرآن غرائب القرآن میں پیغمبروں کے کارنامے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے. یہ کتاب میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، دیکھیے گا. اور اس کے لکھاری جو ہیں وہ ہیں علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ. علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ. اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. ان شاء اللہ تعالیٰ کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.